अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सर्दियां आ नहीं रही, सर्दियां आ गई हैं। खुसूसन जब हमारे साथ कोई मेहमान होते हैं इस्लामाबाद से या लाहौर से, तो बड़ी शिद्दत से ये महसूस होता है कि कराची वालों के लिए अभी सर्दी नहीं आई है। लेकिन जी मेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि इस दफा जिस तरह गर्मी की लहर बहुत शदीद थी, बारिशें बहुत शिद्दत से हुई, उसी तरह सर्दी भी ज्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है। वैसे तो हमेशा ही जैसे ही कराची में थोड़ा सा मौसम बदलता है तो हम कहते हैं जी क्वेटा की हवा चल गई है। अब ये क्वेटा की हवाएं कब यहाँ पहुंचेंगी, शॉल का सीजन कब आएगा, वील फाइंड आउट इन जस्ट अ बिट। लेकिन बचपन में मुझे याद है कि कोई भी मीनिंगफुल बात, यानी कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो आपके दिल को छू जाए, उसके लिए एक कंपाइलेशन हुआ करती थी। लोग अपना अपना हाल अहवाल बताते थे, जिसको हम कहते थे चिकन सूप फॉर द सोल। यानी जब आप बीमार हों और खुसूसन आप वीक महसूस कर रहे हों, तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आपको अच्छा सा, मजेदार सा और हेल्दी सूप पिलाया जाता है। और इसी हवाले से इस किताब का नाम था चिकन सूप फॉर द सोल, कि अगर आपका दिल भरा हुआ है या आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं या कोई ऐसी बात, नरम गरम याद लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसको लिख भेजिए और यहाँ पे लगाइए। लेकिन खास तौर पे अगर चिकन सूप की बात की जाए, इससे हमारे बचपन की बहुत ज्यादा यादें जुड़ी नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद ही कोई तीसरा सूप होता था। एक हॉट एंड सार था और एक चिकन कॉर्न सूप था। किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, यही दो वैरायटी आपको मिलती थी और पाकिस्तान का फेवरेट सूप कहलाता था। फिर ये जिद्दत सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स और बड़े होटल्स तक नहीं बल्कि जगह जगह लोगों तक पहुंची। यानी अगर आप गली के किनारे भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट देखें, कोई अपना हॉट पॉट लेके आपको चिकन सूप पिलाने के लिए बेताब नजर आता है। इसका एक हमने जरा सस्ता और अवामी तरीका भी देखा, जिसमें बेचारी एक मुर्गी लटक रही होती थी, उसको फांसी दी हुई थी और उसके ऊपर गर्म पानी डालते रहते थे। उसको एक तरह से कहा जाता था यखनी बन रही है या चिकन सूप है, उसमें पता नहीं क्या मिलाते थे। वो बेचारी सूप के वहीं पे तिनका हो जाती थी और उसके ऊपर वो गर्म पानी डाला जाता था। लेकिन जी नाउ पीपल आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ द हाइजीन। फिर भी सर्दियां आते ही पूरे पाकिस्तान में आप चिकन कॉर्न सूप की कंजम्पशन में एकदम से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, क्योंकि इसमें भी हमने अपने एडिशंस किए हैं। कुछ जगह के खास मशहूर जरा तीखे होते हैं, कुछ और उसमें नई चीजें ऐड की जाती हैं। सो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड पाकिस्तान विद द चिकन कॉर्न सूप, लेट्स फाइंड आउट। यम, ये इस रिपोर्ट को देखते ही मेरे ख्याल में आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। अगर आप ठंड में बैठे हैं, हमारे तो स्टूडियो में जी एसी चल रहा है तो हम उसी से थोड़ा गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको भी ठंड लग रही है, जैसे ही आप ये चिकन कॉर्न सूप की रिपोर्ट आपने देखी होगी, आपका भी दिल चाह रहा होगा कि या तो घर में बनाए या कहीं से मंगा कर पिए। सो व्हाइल यू थिंक अबाउट दैट थॉट, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं खित्ते के ताल्लुकात की और खुसूसन मुस्लिम उम्मा में दो बड़े ममालिक यानी तुर्की और सऊदी अरब के आपसी ताल्लुकात की। G20 लीडर्स समिट में इन दोनों कंट्रीज के हेड्स ऑफ द स्टेट की मुलाकात पे पूरी दुनिया की निगाहें मरकूज हैं। आपको बताते चले कि 2018 से लेके अभी तक तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मजीद कशीदगी आती रही थी। खुसूसन हमने जब देखा कि जर्नलिस्ट खशोगी का कत्ल तुर्की में किया गया और इसके लिए वाज़ेह तौर पे तो कभी नाम नहीं लिया, लेकिन कई दफा कहा कि इसका ऑर्डर, इसका डायरेक्टिव सऊदी अरब के हाईएस्ट ऑफिसर्स से आया था। आपको ये भी बताते चलें कि अक्टूबर के महीने में ऑलरेडी 20 लोगों का नाम इस केस से लिंक्ड है, जो कि तमाम सऊदी शहरी हैं और इनके खिलाफ तुर्की में केस चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इसमें 6 नाम और ऐड किए गए हैं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अक्टूबर के महीने में ही जो ट्रेड बॉडीज हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है सऊदी अरब की, उसने ये कॉल दी कि तुर्की की हर चीज पे बॉयकॉट किया जाए, उसको रद्द किया जाए, क्योंकि तुर्की एक बड़े तनकीदी अंदाज में सऊदी अरब की हुकूमत को, सऊदी अरब को और सऊदिया के सिटीजन्स को देखता है। अब क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों ममालिक के बीच में आपसी रवाबित कायम हुए हैं, टेलीफोन कॉल्स भी हुई हैं। इसी बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमील अहमद। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर जमील। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया इस बड़े अहम मौजू पे हमारे साथ होने के लिए। आप क्या समझते हैं, क्या दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, इनफैक्ट ये तो इस मौके का मैं समझता हूँ कि फायदा उठाया जा रहा है। टर्की इस वक्त जिस नहज पर खड़ा हुआ है जाके, मेरा अपना अंदाजा और तजिया ये है कि टर्की चाहेगा कि अपने मामलात को दोबारा इस्तेमाल कर ले। और टर्की का असल मसला पड़ा था, सबसे ज्यादा जो खफगी हुई थी सऊदी अरब को,
وہ اس وقت ہوئی تھی جب مرسی کے ساتھ طیب اردوغان کے تعلقات اور ترکی کے تعلقات بہت عروج پر جانے لگے، اور جب مرسی کو ہٹایا گیا تو اس وقت مسلم بردرہڈ کی تمام لیڈرشپ کو پناہ دی گئی ترکی میں آ کے، اور اس کے بعد پھر اس پہ مزید سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ جب قطر کے ساتھ اختلافات ہوئے تو ترکی نے اپنے بیس میں مزید فوجی لا کے بٹھا دیے، تو وہاں سے بہت زیادہ، اس سے پہلے تو اور بہت سارے نشیب و فراز آتے رہے ترکی میں، جس طرح حکومتیں بدلتی رہی مختلف ادوار میں پچھلے کئی دہائیوں سے، اسی طریقے سے سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات میں لوچ آتی رہی۔ ایمبیسڈر جمیل، ایک بڑے انٹرسٹنگ نہج اس وقت یہ ہے کہ ترکی کو ہمیشہ ایک لبرل ماڈریٹ ملک کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، کافی عرصے تک ان کا جو ٹلٹ تھا وہ یورپین یونین میں شامل ہونے کی طرف تھا۔ دوسری طرف سعودیز ور آلویز امیجنڈ، اور ان کا جو سوسائٹی کا انفراسٹرکچر ہے، جس طرح کی رائل فیملی ہے، ان کو کافی ہارڈ لائنرز اور ٹریڈیشنلسٹ سمجھا جاتا تھا۔ اب دونوں ممالک میں تبدیلی آ رہی ہے، دوسری طرف پرنس سلمان وہاں پہ معاشرے کو تھوڑی لچک دے رہے ہیں، وہاں پہ لبرلزم آ رہا ہے، خواتین کو ڈرائیو کرنے کی اجازت مل رہی ہے، ان کے لیے پبلک سپیس بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترکی میں اب جو ویو ہے وہ تھوڑی کنزرویٹو ہے، یعنی پریزیڈنٹ اردوغان کی وائف خود سکارف لیتی ہیں، پھر اس کے بعد ہایا صوفیہ کو انہوں نے مسجد میں دوبارہ تبدیل کرنا، یہ کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ دونوں کے اپنی سوسائٹل سٹرکچر کو اس وقت؟ ترکی میں یقیناً جب سے طیب اردوغان آئی ہیں اس میں رائٹ ونگ پالیٹکس تھوڑی سی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ جب ٹرکی بیسیکلی اگر آپ اس کو پس منظر دیکھیں تو ٹرکی نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، مسلم ممالک میں سب سے سر فہرست ملک ہے یہ، اور بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، یہاں تک کہ ملٹری کولیبریشن بھی رہا ہے، لیکن ٹرکی میں مختلف ادوار میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ اس وقت خاص طور پر جب سے طیب اردوغان آئے ہیں انہوں نے ایک سخت موقف اختیار کیا، اور وہ سخت موقف اور سخت ہو گیا جب تل ابیب سے ایمبیسی شفٹ ہوئی، خاص طور پہ امریکہ کی جیروسلم میں، تو اس وقت انہوں نے اپنا سفیر وڈرا کر لیا، اس سے پہلے تک تو دونوں ممالک کے سفیر بھی وہاں موجود تھے، تو وہاں تھوڑی سی ہارڈ لائن، اس سے پہلے جو میں نے آپ کو دو باتیں بتائی ہیں وہ چیز بھی پہلے سے چل رہی تھی، کیونکہ مسلم بردرہڈ کا ہمیشہ سے حماس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی نظر میں ہمیشہ وہ پھٹکتا رہا ہے، اور ہمیشہ اسرائیل کو وہ مزاحمت دیتا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی۔ لیکن ابھی جو دیکھیں تو ٹرکی کو اس وقت اس بات کا ادراک ہے کہ سعودی عرب، تمام گلف کنٹریز اسرائیل کے دوست بنتے جا رہے ہیں، اور ہم یعنی ٹرکی جو کہ سب سے پہلے اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، جس سے اسرائیل کے ملٹری تعلقات تھے، جنہوں نے جہازوں کی مینٹننس کی اور جہازوں کو کی جو ہے انہوں نے ماڈرنائزیشن کی ٹرکی کی اسرائیل میں، اور اس کے بعد میزائل کا نظام دیا، بہت ساری اور چیزیں، اور سب سے زیادہ ٹرکی کے ٹورسٹ، آپ ٹرکی اب بھی اسرائیل کے لوگ بغیر ویزے کے ٹرکی میں آ سکتے ہیں، اور تقریباً 7 لاکھ کے قریب ٹرکی میں اسرائیل کے ٹورسٹ آتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ مجھے دوبارہ بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ لیکن ایمبیسڈر جمیل، یہ ایک مہینے میں کیا ماجرا ہوا ہے؟ اگر ہم ایک ماہ پہلے یعنی اکتوبر کے مہینے میں دیکھتے ہیں، تب بھی پریزیڈنٹ طیب اردوغان بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے بحرین کے اوپر، UAE کے اوپر، جنہوں نے اپنے تعلقات اسرائیل سے استوار کیے ہیں۔ آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ ہسٹوریکلی ترکی پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو اس اقوام یعنی مسلم امہ میں اس کو ایکسیپٹ کیا، خطے میں اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن کیا طیب اردوغان کے اپنے سٹانس میں لچک آ رہی ہے اسرائیل کی طرف؟ اس میں اکنامک کا بھی فیکٹر ایک بہت بڑا ہے، اور دوسرا جیو پولیٹیکل فیکٹر بہت بڑا ہے، کیونکہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اب ایک سائٹ پر ہوتا جا رہا ہے، اور جو ٹرکی کے جو ایک ہول تھا جیو پولیٹیکل سچویشن پر، وہ آہستہ آہستہ ہاتھ سے سلپ ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ نئی ڈیولپمنٹ جو ہے جس میں اسرائیل کی دوستیاں اور اس کے ڈپلومیٹک تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں، اور پورے خطے میں آنے والے چند مہینوں میں نظر آ رہا ہے یا اس سال کے اندر آپ دیکھیں گی کہ اس میں بہت سارے اور ممالک بھی شامل ہو جائیں گے۔ اس چیز کا نقصان کیا ہے ٹرکی کو؟ نقصان یہ ہے کہ ٹرکی کی اکانومی بہت زیادہ تباہ ہو رہی ہے، اور جیو پولیٹیکل تناظر میں ٹرکی تھوڑا پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، تو وہ ٹرکی کا کیونکہ شروع سے ایک رول رہا ہے مڈل ایسٹ میں، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو دوبارہ
उस अंदाज में उसको हासिल करने की कोशिश करे कि जिसमें ऑटोमेटिकली वो इजराइल के साथ भी दोबारा उनके ताल्लुकात बेहतर होते हुए मुझे वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन दैट एम्बेसडर जमील, क्योंकि हम देखते हैं हाल ही में, वैसे तो ये कोरोना के तनाजुर में है, 11 ममालिक के विजिटर्स स्पेशली जो टूरिस्ट वीजा पे, बिजनेस वीजा पे, विजिट वीजा पे यूएई जाते थे, उनकी भी एक फहरिस्त तैयार की गई है। वहां से वीजे का इजरा खत्म कर दिया गया, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, इराक शामिल है, ईरान। कुछ लोगों ने यह भी पॉइंट आउट किया है कि ये वो तमाम ममालिक हैं जिन्होंने इजराइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया है। सो माई लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? हमारे दोनों ही ममालिक से बड़े करीबी ताल्लुक आते हैं, चाहे हम सऊदीया की बात करें या हम तुर्की की बात करें। लेकिन हमने ये भी देखा कि आपने देखा था कि 2019 में जब मलेशिया जाने की बात थी और वो इन्विटेशन दिया गया, एक टिल्ट नजर आ रहा था मलेशिया और तुर्की का उस तरफ, लेकिन फिर वजीर आजम इमरान खान साहब वहां नहीं गए और लोगों का इशारा था कि सऊदीया ने शायद इसके अंदर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया था। व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान अगर इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होते हैं? जी हाँ, डिप्लोमेसी को हम जो है ना अभी तक अर्थमेटिक के तौर पर ले रहे हैं। डिप्लोमेसी अभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। वो अभी उसकी जो एल्गोरिथम है उसको समझने की कोशिश अगर की जाए, जो खत्ते की पेचीदगियां हैं। चाइना हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, वो सबसे अच्छा दोस्त इजराइल का है, उसकी मिलिट्री कोऑपरेशन भी है, उसका ट्रेड भी है। चाइना के तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग पैलेस्टीन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे इतने सारे लोग हैं, अभी इंडिया जिस तरीके से इसमें कूद पड़ा है, और इंडिया खासतौर पर इजराइल और मिडिल ईस्ट में खासतौर पर गल्फ कंट्रीज में, हमारे वहां तकरीबन कोई इस वक्त 3 मिलियन के लोग हैं, करीब पाकिस्तानी हैं, वो डायरेक्ट इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें इस मामले में इस डिप्लोमेटिक एल्गोरिथम को समझना चाहिए और हमें अपनी पोजीशंस को उस लिहाज से वाज़ेह करना चाहिए। हमें तमाम के तमाम मामलात अगर हम बिल्कुल सख्ती की तरफ माइल होकर और इसको 2+2 4 लेके चलेंगे तो हमारा आगे जाके कोई ज्यादा फायदा इसमें नजर नहीं आ रहा है। तो वी हैव टू रियली रिव्यू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। लेकिन एम्बेसडर जमील, जिस तरह आपने खुद इशारा दिया कि तैयब अर्दोगान के दौर में तुर्की में राइट विंग पॉलिटिक्स को एक तरह से बढ़ावा मिला है, पाकिस्तान में भी अगर हम देखते हैं यहाँ तो मेरे ख्याल में सेंटर लेफ्ट या लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही है। हम सब बात कर रहे हैं समहाउ और द अदर टिल्टिंग टुवर्ड्स राइट विंग पॉलिटिक्स। व्हाट विल दिस मीन फॉर आवर इंटरनल पॉलिटिक्स? अगर पाकिस्तान इस बड़े अहम डिप्लोमेटिक एल्गोरिथम, इस पेचीदा सिचुएशन में कोई भी मौकफ लेता है तो उसका असर हमारी अंदरूनी सियासत पे क्या पड़ेगा? नहीं, अंदरूनी सियासत को तो हम हैंडल कर लेंगे, वो यही तो काम है लीडरशिप का कि अंदरूनी सियासत को बैरूनी इंटरेस्ट को बचाने के लिए उसको हैंडल किया जाता है, वो हमें करना पड़ेगा। और अगर हमने ये नहीं किया तो हमारे जो गल्फ में जो इतना ज्यादा हमने मेहनत करके अपनी एक साख बनाई थी, वो साख आहिस्ता आहिस्ता हमें खत्म होती हुई नजर आ रही है गल्फ कंट्रीज में, जिसका कि हमें चाइना उसका हमें कॉम्पनसेट नहीं कर सकेगा। ये वजह मैंने आपको बता दी कि चाइना ने इस वक्त मिडिल ईस्ट में इजराइल को अपनी तमाम सिक्योरिटी के अहदाफ को हासिल करने के लिए कंट्री माना हुआ है और ये चीजें इन राइटिंग में है। तो हमें इन चीजों का इदराक होना चाहिए। जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से आगे चलती हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं। हमारे जितने भी दोस्त हैं उनके इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सिर्फ एक टर्की था जिसके बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात थे और दोबारा वो ताल्लुकात अपने बहाल करने जा रहा है। हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है लेकिन ये आखिरी सवाल भी आपसे करती हूँ कि हमारी जो एम्बेसीज हैं यूएई में और सऊदीया में, हाल ही में मेरी नजर से गुजरा कि उन्होंने एक डायरेक्टिव, एक लेटर, एक तनबी पाकिस्तानी निजात शहरियों को वहां पे दी कि वो जो लोकल सिस्टम है, जिस तरह के वो खबरों को और इजहार आजादी राय जो आपकी है उसको जिस तरह वो उनकी अपनी कल्चरल नॉर्म्स हैं उस दायरे में रहें। उन्होंने कहा कि अगर वहां पे जो मौजूद पाकिस्तानी शहरी हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो जरा जिम्मेदारी से करें। ये आपको क्या लगता है कि इसकी जरूरत हमारी एम्बेसी को क्यों पेश आई और ये इशारा किस तरफ है? नहीं, हमारी एम्बेसी को दरअसल जरूरत इसकी तो इसलिए कि वहां के जहां भी जिस मुल्क के कानून जो होता है उस मुल्क के कानून की पासदारी, उस मुल्क में जो भी आदमी कहीं भी किसी और दुनिया के किसी हिस्से से आ जाए उसको उसकी पासदारी करनी होती है। तो एम्बेसी इसलिए तंबीह कर रही है उसको कि लोग अगर उस कानून की जद में आ गए, जैसे सोशल मीडिया में अगर आप चंद चीजों को अगर टच करते हैं तो आपको पकड़ के ले जाएंगे, फिर एम्बेसी आपको के लिए प्रॉब्लम होगी और वो आपके लिए काउंसलर रसाई देने के लिए वो भाग रहे होंगे। तो इसलिए उन्होंने अपने शहरियों को आगाह किया है कि सऊदी अरब का या यूएई का ये कानून है
اس کی پاسداری کی جائے. اور یہ بہت اہم بات ہے. آپ کی توسط سے ایک دفعہ پھر جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ حساسیت کسی بھی معاشرے کی, کسی بھی جو قانون وہاں پہ لاگو ہوتا ہے, ان کے لیے کچھ میٹرز بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, اور یہ پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس پہ نظر رکھی جائے. بہت شکریہ ایمبیسڈر جمیل ہمارے ساتھ موجود. بڑی اہم میٹنگ ہے جی, سیٹرڈے سنڈے, اور خطے کی ڈیولپمنٹس پہ ہمیں نظر رکھنی ہے. انفارچونیٹلی ہم لوکل سیاسی مسائل سے ہی باہر نہیں نکلتے, لیکن اہم ہے کہ نظر رکھیں کہ دنیا بھر میں اور اس خطے میں کیا ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات ذرا کرتے ہیں میٹھی میٹھی چیزوں کی, یعنی چینی کی. بچپن میں اگر آپ اپنی ساری فیوریٹ چیزوں کی ایک لسٹ بنائیں تو اس میں سے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں 90% چیزیں میٹھی ہوں گی. آپ کو جوس پسند ہوگا, بسکٹس پسند ہوں گے, کینڈیز پسند ہوں گی, لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ارلی ایج میں یہ جو عادتیں ہمیں پڑ جاتی ہیں اس کو پھر چھڑانا بہت مشکل ہے. ہاؤ بیڈ از اے ہائی شوگر انٹیک فار چلڈرن, آج ہم اس پہ بات کریں گے. بچوں کا اتنی زیادہ میٹھی چیزیں کھانا, شوگر کا انٹیک ہائی ہونا ان کی پوری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے, ذرا اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں. اور بلکہ پیرنٹس کو بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ جو کینڈیز اور پروڈکٹس بچوں کے لیے لے رہے ہیں, بے شک ان کا من پسند ہے اور آپ ان کو یہ کھلا اس لیے رہے ہیں کہ چلو کھا تو رہا ہے, اچھا ہے, کوئی نیوٹریشنل چیزیں جا رہی ہیں, لیکن جتنی چیزوں کو ہائی نیوٹریشن, ہائی وٹامن, ہائی انرجی ڈرنکس کے طور پہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے, جب آپ اس کا لیبل پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 50 گرام اگر یہ پاؤڈر ڈالتے ہیں تو اس میں 30 گرام چینی ہے, which is probably unacceptable. آج ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاتقہ شیر, آپ کنسلٹنٹ پیڈیٹریشین ہیں ایٹ دی لیاقت نیشنل ہاسپٹل. السلام علیکم. ڈاکٹر عاتقہ, ہم جب بچے کا دانت خراب ہو جاتا ہے نا, تب ہم سوچتے ہیں کہ یہ کینڈیز بہت کھاتا ہے, لیکن اوور آل جو ہڈن شوگر اینڈ جو اوورٹ شوگر ہم بچے کو دے رہے ہیں اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو. آئی تھنک اٹس اے ویری نائس ٹاپک جس پہ بات ہو رہی ہے. اگر نارمل کلینکس میں بھی ہم بات کریں تو دیٹ از ویری ٹرو, جب تک بچوں کے دانت کالے اور وہ کاسمیٹک ایشوز نظر نہیں آنے لگتے ہیں تب تک پیرنٹس ہمارے پاس نہیں آتے ہیں. تو دیٹ از ویری ٹرو کہ شوگر جو پیرنٹس کا, آپ نے شروع میں بات کی کہ ہاں ہمارے یہاں جو ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں, کچھ تو کھا رہا ہے, ایٹ لیسٹ اس کو انرجی تو آ رہی ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو سی کہ آپ کا بچہ کتنا بیلنس ڈائٹ لے رہا ہے, کیونکہ شوگر از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو گیو انرجی. بچے کو اس ٹائم پہ بہت اچھا ہائی فیل ہوگا, انرجیٹک فیل ہوگا, لیکن ایکچولی شوگر از جسٹ اے کاربوہائیڈریٹ. اٹ از اے فارم آف کاربوہائیڈریٹ جس میں بچہ ایٹ دا مومنٹ انرجی تو لے لے گا لیکن اسے نیوٹرینٹس نہیں ملیں گے. سو اگر ہم, اینڈ اٹ از ہائیلی ایڈکٹیو. لیٹسٹ اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ آپ جتنا میٹھا یا جتنی چینی آپ کھاتے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے, تبھی ہم بڑے ہو کے کہتے ہیں نا ڈاکٹر عاتقہ کہ بس مجھے کھانا بے شک نہ کھلائیں لیکن میٹھا میں نہیں چھوڑ سکتا. اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اگر آپ نے ان کو ڈنر کے بعد جوس پلا دیا, کینڈیز دے دی, ہم نے دیکھا بچے بڑے ہائپر ہوتے ہیں. دیٹس ٹرو. اگر ہم شوگر کی بات کرتے ہیں, شوگر از اے ٹائپ آف کاربوہائیڈریٹ. ٹھیک ہے, اچھا بیلنس ڈائٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وی ڈو نیڈ ٹو ہیو کاربوہائیڈریٹس. ایک پلیٹ کانسیپٹ کہلاتا ہے جو کہ WHO کی طرف سے بڑا اوپن کانسیپٹ ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو سگنیفیکینٹ اماؤنٹ آف کاربوہائیڈریٹ, پروٹینز اینڈ فیٹس اینڈ سم اماؤنٹ آف ڈیری وچ کین پرووائڈ کیلشیم ٹو یور باڈی. اگر ہم ایک بچے کو, جیسے میں نے بتایا کہ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مدرز ہوتا ہے کہ بچے کو اگر بھوک لگ رہی ہے اور وہ کھانے کے ٹائم سے ذرا سا پہلے, تو ممی اس کو یا تو کینڈی دے دے گی یا اس کو بسکٹس دے دے گی, کچھ نہیں تو میٹھا سا جوس پلا دے گی. سو یس, یہ ساری چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بڑا ایک فیڈ بیک میکینزم بنایا ہوا ہے. اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے, مائی برین از ٹیلنگ می کہ مجھے بھوک لگی ہے, آئی نیڈ فوڈ, میں اس ٹائم پہ ایک شگری کینڈی بھی صرف کھا لوں گی تو مائی شوگر لیولز وڈ گو ہائی. اور وہ فیڈ بیک جا کے برین کو کہے گا, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹٹی فیل ہوتی ہے کہ وی ڈو فیل ایز این آئی ڈونٹ نیڈ فوڈ اینی مور, اب مجھے مل گیا, میرے انرجی بس مل گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, پھر اسی سے مجھے خیال آتا ہے جو ابھی ہم لیبلز پڑھنے کی بات کر رہے تھے, بہت سارے پیرنٹس جب بچہ کچھ کھا نہیں رہا, نیوٹرینٹس کم ہیں, ہمیں ایک انفارچونیٹ مارکیٹ گمکری بھی نظر آ رہی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں یہ جو 3 بسکٹ ہیں وہ 1 روٹی کے برابر ہیں, یا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ٹونک, یہ انرجی ڈرنک بچے کو دودھ میں ملا کر دے دیں, لیکن جب اس پاؤڈر کو دیکھتے ہیں تو اس میں شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہے, تو یہ ہم بچے کو تو شوگر کا ایڈکٹ بنا رہے ہیں. بالکل, دیٹس ویری ٹرو. لیبلز پڑھنے کی بات, آئی تھنک ود ٹائم ایوری بڈی از گیٹنگ اویئر.
باہر کے ملکوں میں تو لوگ بہت ہی ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں, اویئر ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایک آئی وڈ سے ایک سوسائٹی کا ایک ایسا پرسنٹیج ہے, ایک طبقہ ایسا ہے جو دیکھتا ہے کہ اس لیول پہ کتنی کیلوریز ہیں یا کتنا ہے. اگر ہم بچوں میں کیلوریک انٹیک کی بات کریں, سو اگر میں صرف بات کروں تو لیس دین 6 years 7 years اور ایون ایڈولسنس کی ایج تک جو منیمم شوگر وچ وی کین ٹیک از 20 grams. اچھا, ٹھیک ہے. اور اب آپ نے ذرا نوٹس کرنا ہے چاکلیٹ کینڈی کے لیبلز پہ کہ اس میں کتنی ایکچولی گرامیج ہے. ایگزیکٹلی. سو 20 گرام سے اوپر کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی باڈی میں بہت ایکسیسو اماؤنٹ آف شوگر دے رہے ہیں. جسٹ فار ایگزامپل, میں ساری چیزوں کے لیبل کی بات تو شاید مشکل ہو جائے گی, دیر آر لوڈز آف تھنگس, بٹ اگر آپ صرف ایک ڈرنک کی بات کرتے ہیں, اگر آپ ایک ڈرنک کی بات کرتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ 20 grams آف شوگر از ایکچولی 6 teaspoon آف شوگر. ٹھیک ہے. جبکہ ہم ایک کولا جو ہم بہت آرام سے ایک ڈنر کے ساتھ, بہت دفعہ آفٹرنون میں لنچ کے ساتھ 2-3 bottles بچے پی لیں, عام سمجھا جاتا ہے. سو ایک بوٹل میں اٹس اراؤنڈ 8 to 12 شوگر ٹیبل اسپون. یہ پلیز یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ دن میں آپ کو الاؤڈ ہے 20 گرام, جس کو اگر آپ ٹی اسپونز میں دیکھتے ہیں تو یہ 6 ٹی اسپونز بنتے ہیں. جبکہ ڈرنک کا کولا کین جو آپ بچوں کو بڑا کامنلی پلا رہے ہیں, بلکہ آپ جوس میں بھی اگر اس کو دیکھیں تو اس میں تقریباً 8 سے 12 چھوٹے چمچ, چائے کے چمچ چینی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کو الاؤڈ ہے صرف آدھا گلاس پینا, اس کی جگہ آپ جو ہے وہ ایک بوتل جو آپ کو 2 دن میں کہیں یا 2.5 دن میں ختم کرنی چاہیے, وہ آپ ایک وقت میں ختم کر دیتے. واو. اچھا, جب بچے کی باڈی میں یا ہماری باڈی میں اتنی زیادہ شوگر ہو تو باقی اگر آپ ہیلدی کھانا بھی کھا رہے ہیں, جو نیوٹریئنٹس ہیں, وٹامنس ہیں, کیا یہ باڈی میں ایبزارب ہو پاتے ہیں؟ I would say sugar is not going to interfere in that. Okay. ٹھیک ہے. بٹ شوگر اگر لیول ہائی ہے, آپ کو میں نے بتایا ہمارے برین میں ایک فیڈ بیک چلے آئے گا کہ آئی ڈونٹ نیڈ اینی مور. ٹھیک ہے. سو آپ کو اگر وہ فلنس والی فیلنگ پہلے ہی آ گئی ہے تو یو وڈ ناٹ ہیو ہیلدی فوڈ. سو فار دیٹ ریزن یس یو وڈ بی لیکنگ نیوٹرینٹس لائک وائٹامنز اینڈ پروٹینز اینڈ اینی ادر فارم آف نیوٹریشن وچ یو نیڈ ٹو ہیو. جو مدرز اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں, جن کے گھر میں لازمی روزانہ میٹھا بنتا ہے, مٹھائی آ جاتی ہے, کیکس اینڈ پیسٹریز, ہڈن شوگر کا ابھی ہم نے کانسیپٹ ہی نہیں کیا کہ بھائی جو آپ بریڈ, روٹی, چاول کھا رہے ہیں اس میں بھی چینی ہے, اس میں بھی شوگرز ہیں. لیکن کتنا میٹھا دن میں ایک, اگر ہم ایجز کے بینڈ سے چلتے ہیں, 3 سال سے 10 سال کی عمر تک کے بچے کتنا میٹھا کھا سکتے ہیں دن میں؟ آئیڈیلی لیس دین 6 years I said 20 grams, اور اگر آپ 6 years to 12 years کہیں تو 25 grams. ٹھیک ہے. اچھا, یہ گرامز ڈیفینیٹلی مشکل ہو جاتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ایکچولی یہ بھی بہت مزے کی بات ہے میڈیکلی کہ آپ جو بھی کھا رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی اٹس ٹرننگ انٹو اے شوگر. آپ کی باڈی جو ہے وہ اندر سسٹم ایسا ہے کہ وہ پروٹین بھی, کاربوہائیڈریٹ بھی, فیٹ بھی, جو بھی جا رہا ہے الٹیمیٹلی از ٹرننگ انٹو اے شوگر وچ از کالڈ گلوکوز, جو کہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتا ہے. اچھا, ہمارے جو لوکل آلٹرنیٹیوز ہیں, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سفید چینی کے بارے میں ہم پرٹیکولرلی بات کر رہے ہیں یہاں پہ, لیکن اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ براؤن شوگر بھی ہے, گڑ بھی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ مٹھاس کے لیے چینی سے ہم نے ہنی سے ریپلیس کر لیا, یعنی شہد ڈالا. کیا یہ ہیلدیئر آپشنز ہیں؟ ہاں, دس از واٹ آئی واز لوکنگ انٹو امیریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس ایز ویل. اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ یہ سوچ ہے کہ ہم کہیں کہ جی براؤن شوگر از بیٹر دین دا وائٹ شوگر اور ہنی از بیٹر دین دا وائٹ شوگر. آئی وڈ ایڈوائز, آپ کی والی بات بہت اچھی, اس پہ آئی کین فوکس آن کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو میٹھا دینا چاہ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کچھ شوگر جائے, تو وائی ٹو گو فار اے کینڈی, وائی ناٹ فار سم تھنگ جو اللہ نے میٹھا بنایا. فروٹ Similarly, milk has got sweetness in it. So if you want, اس کے اندر ایڈڈ شوگر نہ دیں. تو ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ ہم اگر بچوں کے لیے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی ہم چینی نہیں ایڈ کرنا چاہ رہے, صبح کے ناشتے میں ہم سیریلز لیتے ہیں. آج کل بڑے برانڈ نیمز, بڑے ڈفرنٹ چاکلیٹ فلیور, تو دس فلیور اینڈ دیٹ فلیور, they all have added sugar in it. آپ دیکھیں ہمارے ہاں جیسے کیلے اگر کوئی نہیں کھا رہا, خراب ہو رہے ہیں, تو آپ اس کی بنانا بریڈ بنائیں, اس میں آپ کو چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں مٹھاس ہوتی ہے. اسی طرح لیکن ہم کیا کہیں جی, ہمارے ہاں تو جو ملک شیک یا فروٹ شیکس بھی بنتے ہیں اس میں بھی لوگ دبادب چینی ڈالتے ہیں. سو اٹس ایکچولی آور اون ایڈکشن. ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہی بنتی ہیں اور ایسی ہی چلتی رہیں گی, لیکن اگر آپ چینی کو, یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کو ڈاکٹرز پرہیز کا کہیں, آپ خود ہی اس کو کم کر لیں. اچھا, واٹ اباؤٹ دا فیکٹ
فیکٹ کہ کئی لوگوں نے یہ مہم انٹرنیشنلی تو چلائی ڈاکٹر عاتقہ کہ اسکولس کی کینٹین میں بہت ساری کینڈیز، بسکٹس اور جوسز جو کہ جنک ہیں، جس میں ہائی شوگر ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی پیرنٹس کو بھی اب یہ قدم اٹھانا چاہیے؟ بالکل، بلکہ آئی وڈ سے کہ یس، ایک بہت اچھی چیز جو میں نے دیکھی، ایون میرے بچے اسکول جاتے ہیں، ان کے اسکول میں ابھی تو خیر کووڈ کی وجہ سے ایوری تھنگ از ڈسٹرب، لیکن بفور دیٹ فزی ڈرنکس بند. دے یوز ٹو گیو اس ا پلان فار ہول ویک. او واو. کہ منڈے پھر بچہ ان 2 آپشنز میں سے کچھ گھر سے لائے گا. دے وڈ ناٹ بائی فرام کینٹین. صحیح. سملرلی ہر دن کا ایک الگ اسکیجول جس میں ہیلدی فوڈ کی بات ہوتی ہے. بالکل. سو اگین اس میں اگر آپ کو اپنے بچے کو میٹھا دینا ہی ہے، جیسے میں بات کری تھی سیریلس کی، اٹ وڈ بی گڈ جو ہمارے بچپن میں جو کا دلیا یا گندم کا دلیا امیاں گھر میں بنایا کرتی، پورج بنتا تھا. تو اس پورج میں بجائے آپ اگر سیریل لیتے ہو، دیٹ از آئی نو اٹس اے کوئکر وے ٹو ڈو اٹ، لیکن اس میں بہتر ہے کہ آپ گھر کا بنائیں. اور اس میں اگر آپ کو سویٹنس ڈالنی ہے تو یو کین پٹ ان اسٹرابریز، یو کین پٹ ان بنانا ان دیٹ. سو آپ فروٹ سے شوگر ایڈ کر سکتے، ریپلیس کرنا شروع کریں. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں روزہ ہوتا ہے، آپ کے پاس نیچرل ڈیٹس ہیں، کھجور کتنی اچھی ہے. اگر آپ نے فاسٹ بھی کیا ہے 6 گھنٹے نہیں، آپ بریکفاسٹ میں اپنے کھجور. ایسے اسلام کی جو پریکٹسز ہے نا، جو جس میں قرآن کی ہے یا سننا کی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ روزہ جو کھولتے تھے وہ کھجور اور پانی سے کھول رہے ہوتے تھے، تو یس آفٹر اے لانگ ڈے فاسٹنگ آپ کے لیے پانی اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اپنی ڈی ہائیڈریشن کو بہتر کرتے ہیں. اینڈ یو نو شوگرز، تو ایڈڈ شوگر نہیں، اس وقت انہوں نے چینی نہیں کھائی، بٹ ہی یوز ٹو ہیو کھجور. اور یہ بھی ہے کہ وہ کمپلیکس شوگرز جو آپ کو فلنگ بھی رکھتے ہیں، آپ کی باڈی بھی جلدی اس کو استعمال کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ان دی اینڈ اینی میسج کہ ہم ابھی تک تو اچھائی کی بات کر رہے تھے، اتنی زیادہ شوگر کی وجہ سے اب ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا حصہ اور اوبیسٹی. سو دیز آر آل دی ہارمفل افیکٹس. یس، اگر میں شوگر، ایکسس شوگر کے ہارمفل افیکٹس کی بات کرتی ہوں تو اس میں یس، اگر ہم اوپر سے نیچے اسٹارٹ کریں تو یس، سب سے پہلے ڈینٹیشن خراب ہو سکتی ہے، کالے دانت، اس پہ اما ابا کو ٹینشن ہوتی ہے. سیکنڈلی ویٹ گین وچ از اوبیسٹی. Obesity is the beginning of problems. Yes. If a child would be obese, there's a chance کہ وہ اس کا high blood pressures بھی ہو سکتے ہیں. High blood pressures اگر for a long time چل رہے ہیں اور وہ پک نہیں ہوئے، it is going to damage your kidneys, it is going to damage your heart. سملرلی ڈائبٹیز اوبیسٹی کی وجہ سے یا مینلی اوبیسٹی کی وجہ سے ڈائبٹیز اٹ سیلف از اے ویری بیڈ ڈیزیز جو کہ باڈی کے ہر حصے کو انوالو کرتی ہے. ایبسلیوٹلی. اور یہ تمام چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بہت بوجھ ڈالیں تو پہلے تو ہم پرائمری کیئر گیورز کے طور پہ ایڈلٹس کی ذمہ داری بنتی ہے. اچھی عادتیں اگر ینگ ایج میں ڈالیں گے، میٹھا کم ڈالنے کی، تو آگے جا کے پرابلمس نہیں ہوں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر عاتقہ فار بینگ ہیئر آن دس امپورٹنٹ سبجیکٹ. اسی کے ساتھ لیتے جی ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ آج پاکستان. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. ذرا بات کرتے ہیں اب ایک بڑے اہم ایشو کے اوپر، اور اس پہ مجھے سب سے زیادہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک اور کامنٹس آئی تھی. ابھی بریک سے پہلے پچھلے ہاف میں تو ہم نے بات کی بچوں کی ڈائٹ کے حوالے سے اور خطے کی صورتحال پہ. اب ذرا آ جاتے ہیں گھر کے یونٹ کے اندر. پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں نارسسسٹک ابیوز کے حوالے سے، یعنی خود پسندی جب اس لیول تک بڑھ جائے کہ آپ کو اپنے آگے کوئی اور نظر نہ آئے، بلکہ آپ دوسروں کو ایموشنلی، فزیکلی، فائنینشلی ابیوز کرنے پہ آ جائیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی سچویشنز میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک پینڈیمک ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نارسسزم میں ایک بہت زیادہ ہائک آئی ہے. اب اگر آپ کا کوئی ایسا باس ہے تو شاید آپ نوکری چھوڑ سکتے ہیں، بہن بھائی ہیں تو شاید آپ ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایسی شادی میں ہیں جہاں پہ آپ کا پارٹنر نارسسسٹک ہے اور وہ آپ کو نارسسزم ابیوز کا نشانہ بناتا ہے، تب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آج اس بڑے ہی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے اور اس کے لیے ٹپس، کیونکہ یہ آپ کی مینٹل ویل بینگ، آپ کی اپنی ایموشنل ویل بینگ کے لیے بڑا اہم ہے. کئی لوگ جو کاؤنسلرز کے پاس پہنچتے ہیں وہ اسی کمپلین کے ساتھ جاتے ہیں. تو آج اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے امبرین علی. آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. آپ سے مشورہ لیتے ہیں اور ٹپس لیتے ہیں کہ خواتین ایسی سچویشن میں کیا کریں. السلام علیکم امبرین. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا امبرین، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ جب ریئلائز کرتے ہیں، اوبویسلی آپ کسی ایسے قریبی شخص سے ایموشنلی بہت لنکڈ ہوتے ہیں، کیا نارسسزم اور خاص طور پہ وہ شخص جو نارسسسٹک ابیوز کی طرف گیا ہوا ہو، کیا اس میں کبھی بہتری آ سکتی ہے، تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو میرے پاس سب سے زیادہ آیا ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ اس سے شروعات کریں. بیکاز یہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. یہ
آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتا ہے تو بہت زیادہ تبدیلی نہیں آ سکتی. تھراپی کے تھرو یا سم ٹائمز میڈیسن کے تھرو تھوڑی بہت بیٹرمنٹ ہو جاتی ہے, جب وہ سائیکالوجسٹ سے لنک ہوتے تو تھوڑی بہت ٹریٹس بیٹر ہو جاتی ہے, بٹ اوور آل تبدیلی ویسے نہیں آ سکتی. یعنی لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ایک شخص کے لیے, خواتین اکثر کہتی ہیں کہ میں نے اتنی قربانی دی, میں اس کی ہر بات مانتی ہوں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ سالوں کا جو ساتھ ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہر روز ایک نئی جنگ ہے, ہر روز ایک نیا ایک کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج کسی بات پہ بھی پھٹ پڑ سکتے ہیں, لڑائی ہو سکتی ہے. یہ سچویشن کسی بھی خاتون کے لیے, کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو ایک نارسسسٹک پارٹنر کے ساتھ ہے, کتنی تکلیف دہ ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے, بیکاز آپ جب ایموشنلی کسی سے کنیکٹ ہوتے ہو, چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہو چاہے وہ آپ کی وائف ہو, بہت زیادہ ایموشنلی اوور ویلمنگ ہوتی ہے. بیکاز ہیومن کا ایک نارمل فیکٹر ہے کہ آپ کو سوشلی آپ کو پسند ہے کہ لوگ آپ کو ایڈمائر کرے, آپ کو پسند کرے, آپ کو تھوڑا سا امپورٹنٹ فیل کرائے. اور جب آپ اپنے اسپاؤس کو امپورٹنٹ فیل کرا رہے ہوتے بٹ وہ ریسیپروکیٹ نہیں ہوتا, وہ آپ کو بالکل امپیتھیٹک, وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو بہت زیادہ برا لگتا ہے. اور ایون ایسا فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. ڈپریشن میں بھی کچھ لوگ اسپاؤس چلے جاتے. تو آف کورس اچھا, اس میں جو کی کیریکٹرسٹکس امرین میں چاہوں گی بتائیں. کچھ موٹی باتیں تو ہمیں پتہ ہے کہ خود پسندی کا وہ لیول کہ آپ کو دوسرے کا احساس ہی نہیں ہے, آپ کو ایمپتھی نہیں ہے. جب تک لوگ آپ کی بات سے اگری کر رہے ہیں وہ اچھے ہیں, جہاں کسی نے آپ کو چیلنج کیا تو وہ آپ کی بیڈ بکس میں آ گئے. اس کے علاوہ کیا ٹریٹس ہوتے ہیں نارسسسٹک لوگوں کے؟ ان کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ انفلیٹڈ ہوتی ہے, بہت زیادہ خود کو نیڈ آف امپورٹنس ہوتی ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, نیڈ آف ایڈمائریشن. وہ ایسے خود ہی باتیں نکالیں گے جس پہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کی بات ہو, ان کی تعریف ہو, اور اگر ان کو لگے کہ وہ بات کسی اور کی تعریف پہ جا رہی ہے تو وہ خود اپنے آپ پہ واپس شو لائٹ لائیں گے کہ اوکے یس یہ میں نے بھی کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ کبھی بیکاز وہ امپیتھیٹک نہیں ہوتے تو یوزلی وہ ریلیشن شپس میں یوزلی فیل ہو جاتی ہے. ان کا جو پارٹنر ہوتا ہے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ وی آر ناٹ ایکچولی سیٹسفائڈ, یا ان گڈ میرج میں تو ہم لوگ بالکل نہیں. یعنی آپ کی فلم کے مین ہیرو آپ خود ہیں اور باقی سب سائڈ کیریکٹرز ہیں, ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, ان کو لائم لائٹ نہیں ملتی. ایک بڑی میں نے امپورٹنٹ بات اس بارے میں سنی تھی امرین کہ نارسسسٹک لوگوں کی پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف بہت مختلف ہوتی ہے. یعنی کئی ایسے لوگ جن کو آپ بہت چارمنگ سمجھتے ہیں, بہت عزت دار سمجھتے ہیں, بہت اچھا سمجھتے ہیں, وہ گھر کی پریویسی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے اسپاؤس کے ساتھ بہت برے ہوتے ہیں. یہ ایک خاص ٹریٹ ہے. یہ کتنا کامن ہے؟ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے, کیونکہ ان کو خود کو بہت اچھا دکھانا ہوتا ہے نا کہ آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم مینیجنگ مائی ورک لائف اینڈ پرسنل لائف بیلنس. تو ایسا دکھاتے کہ اوکے مائی لائف از پرفیکٹ, مائی ہوم از پرفیکٹ, میری وائف مجھ سے خوش ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ ایکچولی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو نن آف دیم آر ایکچولی سیٹسفائڈ ود دیم, بلکہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں تو ایک ڈومیننسی چل رہی ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں خوش رہنا ہے. باقی سوشل لائف میں دے آر ایکچولی ویری گڈ, بٹ وہاں پہ بھی اگر آپ اسپیسیفک میں جائیں تو وہاں پہ بھی فرینڈز آر فیلنگ کہ اوکے نو یار پازیٹیو وائب نہیں آ رہی ان لوگوں کے ساتھ. اچھا, ایک میں نے بڑی کامن چیز دیکھی ہے کہ لوگ جب سائیکالوجسٹ کے پاس پہنچتے ہیں تب ان کو پتا چلتا ہے کہ واٹ دے ہیو بین سبجیکٹڈ ٹو یہ نارمل نہیں ہے اور یہ بہت تکلیف دہ ہے. لیکن ہمارا کچھ کلچر ایسا ہے کہ ہم اس طرح کی ایموشنل ابیوز کو, کسی کا ٹوک دینا, چڑا دینا, کوئی تکلیف دہ بات کہنا, اس کو ہم نے کلچرل لائسنس بھی دیا ہوا ہے. تو کئی خواتین کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا. آپ نے کس کس طرح کے لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دے ور ان این ابیوزو سچویشن؟ دیکھیے ہمارے کلچر میں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ نے شوہر پہ ہسبینڈ نے وائف پہ ہاتھ اٹھا لیا یا مدر نے بچے پہ ہاتھ اٹھا لیا, بہت نارمل سی چیز ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ایسا تو ہوتا ہے, لڑکیاں تو ہمیشہ سے سبمسو ہوتی ہیں, یا آف کورس اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے یہ. تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا انلیس وہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ ان کی ذہنی امراض دیٹ از مینٹل ہیلتھ پہ اس حد تک افیکٹ کرتا ہے کہ وہ بالکل اینٹی سوشل پرسنالٹی بن جاتے یا کوئی ڈس آرڈر پہ آ جاتے یا میڈیکیشن لینے لگتے. تب پتہ چلتا ہے جب ہم ایکچولی مسئلے کے جڑ پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ابیوسو میرج پہ ہے یا ابیوسو پیرنٹس کے اس کے سچویشن میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ ہو کہ فزیکل وائلنس اس کا ایک حصہ بنے, لیکن زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذات پہ اس طرح چوٹ کی جائے, آپ کے جذبات کی اس طرح نفی ہو, آپ کو اس طرح
اندیکھا اور غیر اہم محسوس کرایا جائے کہ آہستہ آہستہ آپ اپنے خول میں چلے جائیں. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اگر نارسسسٹک ابیوز کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اچھی بھلی کانفیڈنٹ پرسنالٹیز ایک اپنا چھلکا سا بن کے رہ جاتی ہیں, ایک خول بن جاتی ہیں, کیونکہ آپ کو جب بار بار یہ قطرہ بالکل زہر کا قطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ذات کی ہر دفعہ نفی کی جائے ایونچولی اٹ از گوئنگ ٹو کل یو. تو بہترین سولوشن جیسا کہ ڈاکٹر یہ امرین نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان میں بہت تبدیلی نہیں آ سکتی, تو اگر آپ ان کو تبدیل کر کے سیکریفائس دینے کے موڈ میں ہیں تو آپ کی زندگی رائے گاں جائے گی, لیکن ان چیزوں کو ریکگنائز کرنا شاید اس مسئلے کا پہلا حل ہے. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. آج ایک بہت ہی اہم موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے اور اس کے حوالے سے کئی آپ لوگوں کے سوالات بھی تھے. حال ہی میں ایک فیملی گیدرنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کی وصیت کا ذکر نکلا اور کہا یہ گیا کہ جی وصیت وہ کر کے گئے تھے, انہیریٹنس کے بارے میں پورے معاملات اپنی طرف سے طے کیے تھے, اپنے 3 بچے ان کے درمیان, لیکن وہ وصیت چیلنج کر دی گئی اور اب وہ تینوں بچے کورٹ میں اپنا کیس لڑ رہے ہیں اور انہیریٹنس کا معاملہ ہے. اینڈ دیٹ گاٹ می تھنکنگ کہ کیا پاکستانی معاشرے میں اگر آپ نے کوئی ایک اپنی طرف سے انہیریٹنس بل بنائی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ساری جائیداد کو کسی خاص فلاحی ادارہ ہے میں اس کو دان کرنا چاہتا ہوں یا اس کے نام کرنا چاہتا ہوں, شرعی لاء کے مطابق آپ کو یہ الاؤڈ نہیں ہے کیونکہ آپ کے بچے ہیں جو لواحقین ہیں ان کا حصہ بنتا ہے. ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس پہ آج ہم بات کریں گے, خصوصاً جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کاروباری شخصیت ہے کہ اس کی پراپرٹی, اس کے اثاثے کہاں کہاں ہیں. ایسی سچویشن میں اس کا کیا حق بنتا ہے, کس طرح وہ کھوج لگائے. پیرنٹس کی یعنی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ بچوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. ہسبینڈ کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو اس کی بیوہ اور مرنے والے کے بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ان تمام معاملات کا حل کیا ہے, آج اس پہ بات کرنے کے لیے میرے پاس ایک زبردست پینل موجود ہے. سب سے پہلے ہیومن اینڈ سوشل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں کینجر سندھو منگی. بہت شکریہ کینجر ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید نعمت اللہ شاہ, آپ ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ, شرعی طور پہ دینی طور پہ ہماری آج رہنمائی کریں گے مولانا عمران بشیر صاحب. بہت شکریہ آپ کی بھی موجودگی کا. مولانا صاحب اگر میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں, ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے اور وہ ہمارے لیے بہترین نسخہ ہے, لیکن جو شرعی نظام ہے اس کے بارے میں انفارچونیٹلی لوگوں کی دسترس کم ہوتی ہے, سمجھ کم ہوتی ہے, تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں, شریعت میں بیٹے کا حصہ زیادہ اور بیٹی کا حصہ کم کیوں ہے؟ تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑے ہی اہم موضوع پر محترمہ آج سوال لے کر آئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کیونکہ لوگوں کا وراثت اور میراث کے علوم سے توجہ ہٹ جائے گی جی, اور یہ سب سے پہلے یہ علم اٹھا لیا جائے گا. اور آپ کا بہت میں مشکور ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے سوال لے کر آئے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم, وراثت کے مسائل کو سیکھو, یہ آدھا علم ہے. اس کی اہمیت کیا ہے انشاءاللہ اس کو پھر عرض کریں گے. بہرحال آپ نے جو سوال کیا ہے جی, قرآن پاک میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو عورت کو کتنا مقام دیا گیا ہے, چونکہ اسلام سے پہلے اور آج اسلام جو ہمارا نام کی حد تک رہ گیا ہے, دونوں صورتوں میں عورت کو کوئی مقام نہیں, بلکہ مرد کو بھی کوئی مقام نہیں ملا. مرد بھی آج چھوٹی چھوٹی بات پہ جیلوں میں جا رہے ہیں اور عورتیں بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق اور کیا کچھ ہو رہا ہے میرے آپ کے سامنے جی. لیکن قرآن نے جو اصول مقرر کیا, جب وصیت کی باری آتی ہے, وراثت کی باری آتی ہے, وراثت کی باری آتی ہے, تو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین, عورت کو معیار بنایا گیا کہ جتنا 2 عورتوں کو ملے گا اتنا ایک مرد کو ملے گا. یعنی عورت کا ذکر پہلے کیا گیا, مرد کا بعد میں کیا گیا. سب سے پہلی بات تو یہ. صحیح. دوسری بات کہ عورت اگر بیٹی ہے تو اس کو وہاں سے بھی وراثت, عورت اگر ماں ہے تو وہاں سے بھی, بہن ہے تو وہاں سے بھی, بیوی ہے تو وہاں سے بھی. تو اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو عورت کا حصہ
कहीं गुना आगे चला जाता है। सही सही। तो एक तरह से हर तरह की उसके पास सिक्योरिटी मौजूद है, बस समझने के लिए और एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। नेमतुल्लाह भाई, आपकी तरफ आना चाहूंगी। जब हम बात करते हैं कि वसीयत की एज सच वैल्यू नहीं है, तो जो मैं समझ पाई हूं कि वसीयत आपकी शरई तकाजों के मुताबिक, इस्लामिक लॉ के मुताबिक होनी चाहिए। अगर कोई शख्स ये डिसाइड करे कि उसने अपने बेटे और बेटी के दरमियान जायदाद को बिल्कुल बराबर बराबर बांटना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी औलाद पे डिपेंड करता है कि या तो वो उस वसीयत को मान ले या फिर उस वसीयत को चैलेंज कर दे। क्या मैं सही समझी हूँ इसको? देखिए, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि हमारे इस्लामिक लॉ में बेटी के अगर जो है एक हिस्सा है तो वहाँ पे बेटे के 2 हिस्से हैं और बेटी को मुख्तलिफ जगहों से वो मिलता है। लेकिन अब वसीयत के हवाले से जो है उसमें यह है कि अगर उसको वसीयत रजिस्टर्ड भी हो सकती है। अगर वो वसीयत रजिस्टर करवा के चले गए हैं तो वो तो एक रजिस्टर डॉक्यूमेंट है, वो चैलेंज हो नहीं सकता। अगर वो चैलेंज करे, अगर वो एज पर लॉ है। लेकिन अगर म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में भाई बहन आपस में शेयर कर लेते हैं, वो तो भाई तो अपनी बहन को अगर पूरा भी दे दे तो फिर भी वो हो सकता है। लेकिन लॉ में ये है कि वो उसको अपनी बेटी को, बहन को उतना मिलेगा जो शरीयत के मुताबिक है, जो हमारे लॉ में भी वही है। अगर आप तरीका निकालना चाहें, जिस तरह के लोग करते हैं कि जी या तो हदियतन गिफ्ट अगर जिंदगी में दे दें, लेकिन उसमें फिर हमारे सामने दूसरे मामलात आते हैं कि अगर बूढ़े वालिदैन अपनी हयात में ही जायदाद को बांट देते हैं तो फिर वो बेचारे दरबदर की ठोकरें खाते हैं, क्योंकि हर औलाद के लिए मुश्किल हो जाता है उनको सपोर्ट करना, उनकी अपनी जमा पूंजी नहीं होती। दूसरी तरफ किंजर, जो एक बड़ा अलमिया है, हम अक्सर देखते हैं कि अगर कोई दौलतमंद शख्स या कोई भी शख्स जिसके पास असासे हैं, उसका इंतकाल होता है तो उसकी बेवा और मरने वाले यानी मरहूम के बहन भाइयों के बीच में अक्सर तकरार और झगड़ा होता है। इसको आप कैसे देखती हैं? इसमें इस तरह होता है क्योंकि जब तक वो कोई जिंदा है तो वो समझा जाता है, उस औरत को स्ट्रांग समझा जाता है और उसकी घर में एक अपनी वैल्यू होती है और उसकी बात को भी इज्जत दी जाती है। लेकिन हमारी सोसाइटी में एक ये चीज है कि जब देखते हैं कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई या फादर की डेथ हो गई तो उसी औरत को बहुत वीक समझा जाता है। ये समझा जाता है कि अब तो इसके सर पे कोई ऐसा बड़ा रहा नहीं या कोई ऐसा है नहीं कि जो इसको सपोर्ट करेगा, जो इसको, तो इसमें ये सबसे पहली कोशिश ये की जाती है भाइयों की तरफ से या फैमिली की तरफ से कि उसका हिस्सा किसी तरह से खा लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए, उसको ब्लैकमेल करके या उसको। जिंदगी में जिस शख्स ने जिन बहन भाइयों ने अगर मरहूम को और उसके बीवी बच्चों को नहीं पूछा, वो भी जायदाद में पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी मुझे ऑन अ लाइटर साइड या एक और पेचीदगी जो नजर आती है, ये मैं मौलाना इमरान साहब के पास लेने चाहूंगी। इमरान भाई, खुफिया शादियां बहुत ज्यादा होती हैं। पता चलता है कि कोई शख्स बहुत ही मालदार शख्स है, जब उसका इंतकाल होता है तो एक नहीं, 2 नहीं, कई बीवियां निकाहनामा लेके आ जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और खुसूसन वो पब्लिक वाइफ जो पहली बीवी है, जिसके इल्म में ही नहीं था कि हजरत ने जिंदगी में कोई और निकाह भी किया हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसमें शरीयत के अंदर पहली बीवी से इजाजत लेना इसकी जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये है, और खुफिया अगर की है तो शरई तौर पर वो मुजरिम नहीं है। जी जनाब, अगर औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाती है, उनकी खफगी, उनकी नाराजगी मोल लेती है, तो क्या वालिदैन उनको अपने असासों से, अपनी जिंदगी से आग कर देते हैं? हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बातें, जाहिर सी बात है, इंसान का अगर दिल दुखा हुआ हो खुसूसन अपनी औलाद से, तो वो कहता है कि जी मेरे मरने पे भी ना आना, मैं तुम्हें आग करता हूँ, मैं कभी तुम्हें देखना नहीं चाहता। ऐसी बातों का, ऐसी स्टेटमेंट्स का शरीयतन और कानूनन इनकी क्या हैसियत है? सबसे पहले कानून से शुरू कर लेते हैं। नेमतुल्लाह, क्या कहते हैं, अगर किसी ने डिक्लेयर किया हो, कोई दस्तावेज भी तैयार कर दिया हो कि मेरे बच्चे को, मैं अपनी औलाद को जायदाद से आग करता हूं, तो क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है लीगली? जी बिल्कुल इसको चैलेंज किया जा सकता है, शरीयत में भी और एज पर लॉ भी। ठीक है, वो अगर दिल दुखाया है या जो भी चीज है, लेकिन फिर भी वो एंटाइटल होंगे, वो अपना शेयर ले सकते हैं, उसको वो चैलेंज भी हो सकता है, लेकिन ये स्टॉप हो ही नहीं सकती ऐसे, वो अपना नॉर्मल वे से ही अपना शेयर वो ले सकते हैं। अच्छा, इसको समझने में थोड़ी मदद कीजिएगा इमरान भाई। यानी जिंदगी में कतई ताल्लुक कर लिया, दिल दुखाया, ज्यादती की, तब भी यानी एक शख्स के असासों पर, उसकी मिल्कियत पर उनका हिस्सा बनता है, इस बात पे काफी लोग रंजीदा होते हैं, इसमें थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, ये शरीयत का हक है, चाहे हमारा दिल माने या ना माने। मिसाल के तौर पर जैसे नमाज पढ़ने का किसी को दिल करे या ना करे, उसके जिम्मे फर्ज है, नहीं अदा करेगा तो वो गुनाहगार होगा। इसी तरीके से
رب نے یہ حصے بنائے ہیں، رب نے یہ تقسیم کی ہے. جیسے میں اپنی مرضی سے اپنا والد چینج نہیں کر سکتا، اپنی والدہ چینج نہیں کر سکتا، ایسے میں اپنی اولاد کو بھی چینج نہیں کر سکتا. رب نے وہ نسبت جوڑی ہے، تو جب رب نے ایک نسبت جوڑی ہے تو اس کا پورا پیکج دیا ہے. صحیح ایسے یتیم لاوارث نہیں چھوڑ دیا. میری چاہے وہ ناراض ہونے کی وجہ صحیح ہو یا غلط ہو، دونوں صورتوں میں میں اپنی اولاد کو آنکھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرتا تو یہ ظلم کر رہا ہے. اور اگر کوئی تنہا ہو، کسی کی اگر نہ بچے اس کے وارث بچے ہیں، یا تو ہیں ہی نہیں بچے، یا بچے انتقال کر گئے ہیں، کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا تنہا شخص جب انتقال کر جائے تو اس کی ملکیت، اس کے اثاثوں کا کیا ہوگا؟ جی وہ پھر ہماری عدالت عدلیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا، جیسے وہ فیصلہ فرمائیں گے اس کو قبول کیا جائے. بالکل. کیجر آپ کیا سمجھتی ہیں؟ خواتین اکثر اس بارے میں زیادہ ناراض رہتی ہیں، اور ہمارے یہاں ایک فائٹ ہے. دیکھیں قانون نے جو تحفظ خواتین کو دیا ہے، آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کے پاس کئی لوگ آتے ہوں گے کہ ہم جان کر بھی ماننے کو اور ان کا حق ان کو دینے کو تیار نہیں ہیں. آج کے پاکستان میں سال 2020 میں آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں کوئی آسانی آئی ہے خواتین کے لیے؟ پہلے سے تو کافی بہتری آئی. دیکھیں پہلے تو خواتین کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں تھا، اور خواتین اس چیز سے بھی ڈر جاتی تھی کہ ہم اگر کورٹ میں بھی جائیں گے یا باہر جائیں گے تو فیملی ہمارے لیے پرابلم کرے گی، ہم اس چیز کو کر نہیں سکتے. لیکن اب جو کیونکہ میڈیا نے کا بھی اس میں کافی امپورٹنٹ رول ہے کہ خواتین کو اس طرح کے میڈیا پہ پروگرامز ہو رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا رائٹ کیا ہے، ہمیں حصہ مل سکتا ہے، ہم جا کے کلیم کر سکتی ہیں، تو وہ جا کے کلیم کر رہی ہیں. اس میں بہتری آ رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ گاؤں دیہات میں تو اکثر خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ ان کو کچھ حصے کا تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں، لیکن جب ان کو جس طرح سے جس کے ساتھ شادی کروا کے بھیڑ بکری کی طرح باندھ کے آگے بھیج دیا گیا تو وہ وہیں چلی جاتی. اور بہت ساری فرسودہ غیر شرعی غیر اخلاقی قدریں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی معاشرے میں ہیں، جس میں کنجر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خواتین کی یا بیٹیوں کی بہنوں کی شادی ہی نہیں کرائی جاتی، یہ کہہ کر جی کہ انہوں نے دنیا تیار کی. اس میں خاص طور سے ان ایریاز میں ہوتا ہے جیسے انٹیریل سندھ میں یا اسے بیکورڈ ایریاز میں ہوتا ہے کہ خواتین کی شادی صرف اس وجہ سے نہیں کرائی جاتی کہ ہماری پراپرٹی خاندان سے باہر نہ جائے، پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ نہ ہو جائے. تو کافی فیملیز میں اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو یا تو فیملی میں ہی شادی کروائی جاتی ہے کزن کے ساتھ، اور پھر اس میں ایک اور چیز ہم نے بے جوڑ شادیاں کروائی جاتی ہے. بہت ہی چھوٹے بچے سے نکاح کر دیا جاتا ہے، بہت چھوٹی بچی سے نکاح کر دیا جاتا ہے. اس میں یہ چیز بھی آتی ہے شادی کروانے کی وجہ سے جو ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں جو میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں ان بچوں کی. اچھا یہ بات عمران بھائی آپ کی طرف بھی لے کے جانا چاہوں گی. یہ جو غیر شرعی پریکٹس ہے، ایک تو قانون میں اللہ کی شریعت میں جس میں بڑا واضح ہے کہ ایک خاتون کے کیا حقوق ہیں، جو لوگ نہ دینے والے بنتے ہیں، جو یتیم کا بیوہ کا حق مارتے ہیں اور ان کو ان کا حق نہیں دے رہے ہوتے، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے یہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کی وعید آئی ہے جی کہ جو یتیموں کا مال اور ان کا حق کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں ایمان نہ لانے کے اوپر وعید یا اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، وہاں پر مسکین کا حق تو بہت اونچی چیز ہے. فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ یتامہ مساکین کے اکرام کے لیے دوسروں کو یہ خود نہیں کر سکتا تھا تو دوسروں کو کیوں نہیں ترغیب دی؟ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ناراض. اپنا جو ذمہ دینا تھا وہ تو بہت اونچی چیز ہے. مثال کے طور پر میرا کسی فلاں ایک بچہ یتیمہ سے میرا کوئی تعلق نہیں دور دور سے، لیکن مجھے شریعت کیا کہتی ہے کہ کیا تمہارے پاس ایسا تعلق تھا کہ اگر تم اس کو ترغیب دیتے ہو تو یہ معاملہ حل ہو جاتا؟ ایک بات. دوسری ایک اہم بات میں بھول نہ جاؤں، جی عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں سے حق کو معاف کروا لیا جاتا ہے. ہاں جی وراثت کے تھرو. جی 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 بیٹیوں سے وراثت کا حق معاف کروا لیا جاتا ہے. یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے اور نہ ہی بیٹی کے معاف کرنے سے یہ معاف ہوگا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاف تب تصور ہوگا کہ بیٹی کو اس کے ہینڈ اوور کر دیا جائے، وہ کروڑ روپیہ وہ 2 کروڑ جتنا بھی پیسہ ہے 1 سال تک اس کے پاس رہے، پھر اس کا دل چاہے پھر دیکھیں گے کیسے وہ معاف کر رہی ہے. وہ تو رسماً تکلفاً معاف کر رہی ہے تو کر رہی ہے، اور جو کہ غلط کر رہی ہے، اور اس کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا.
وہ بھی गुनाहगार होगी, भाई भी गुनाहगार। यानी प्रेशराइज भी किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के सोशल प्रेशर्स हैं। इमरान भाई जरा इसकी भी वजाहत कीजिएगा, क्योंकि अब खवातीन कारोबार भी कर रही हैं, प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके पास भी अपने पर्सनल असासे होते हैं। इसके हवाले से शरीयत की क्या रहनुमाई है? अगर एक खातून शादीशुदा है तो क्या अगर उसका इंतकाल हो जाता है, कोई वसीयत नहीं है, तो उसके जाती असासों को क्या उसके हस्बैंड का उस पर हक होगा, वालदैन का होगा, बहन भाइयों का होगा? इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा। जी, मैंने अर्ज किया ना कि चाहे वो कारोबार कर रही है, मुलाजमत कर रही है, जॉब कर रही है, या उसको विरासत में कुछ किसी तरफ से भी वो मालिक बनी है, जी, देखा ये जाएगा कि इसके पीछे वारिस बचे कौन है। जी, उसमें जैसे मैंने आपको शुरू में अर्ज किया कि इसकी 36 के करीब अक़साम बनती हैं कि ये बचा है तो इसको ये मिलेगा, ये है तो इसकी ये डिवाइड होगा, ये तकसीम होगा। और जहां मामला हल ना हो तो वहां हमें शरीयत ने कहा है कि अदालत की तरफ रुजू किया जाए, मुफ्तियान से रुजू किया जाए, वो नैयत देखकर फतवा किया जाए। बिल्कुल, यानी इसमें तफरीक नहीं करती शरीयत, मर्द हो या औरत हो, आपके असासे के हवाले से शरीयत की क्लियर गाइडलाइंस मौजूद हैं कि आपके असासे और आपके पीछे वर्सा कौन है, लवाहिकीन कौन है, जिनमें इसका बंटवारा होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल नेमतुल्लाह आपसे करना चाहूंगी कि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है पाकिस्तान में, उनका अगर इनहेरिटेंस का कोई विरासत का मसला फंसता है तो उसमें गाइडेंस क्या होती है? कौन सा लॉ उन पे लागू होता है? क्या उनकी भी जायदाद के हिस्से या बंटवारा इसी शरीयत के लॉ के मुताबिक होता है? जी नहीं, अपना लॉ है और उनका जैसे मैं एग्जांपल दूं कि हिंदू लॉ है तो उनमें सबका इक्वल शेयर होता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनको इक्वल शेयर होता है। उनका अपना लॉ है। शरिया लॉ तो मुस्लिम लॉ है, लेकिन उनका अपना लॉ है, तो उनका अपना इक्वल शेयर होता है। अच्छा, आपने अभी डिवोर्स की भी बात हो रही थी। अगर किसी शख्स का इंतकाल होता है और उसने मरने से पहले अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, तो ऐसी सिचुएशन में अगर तलाक वाक़ई हो गई है तब तो कोई हिस्सा नहीं बनता। लेकिन किंजर आप कह रही थी कि अगर खातून इद्दत में है और अभी वो इद्दत की मुद्दत पूरी नहीं हुई है, तब उसका हिस्सा बनता है फिर। जी, ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, क्योंकि इस्लाम में मुफ्ती साहब हैं, वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे इस बारे में, क्योंकि एक खातून को डाइवोर्स मिल गई है कि एक और चीज भी इस्लाम में है कि रुजू किया जा सकता है, एक ये चीज भी है। लेकिन इसके अलावा ये है कि वो इद्दत का टाइम पीरियड कंप्लीट जब तक वो औरत नहीं करती तो वो उसको हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में से। अच्छा, इस पे मैं दोबारा वजाहत इमरान भाई आपसे ले लेती हूँ कि अगर 3 तलाक हो चुकी है, तलाक वाक़ई हो गई और उसके बाद कोई खातून इद्दत में है, क्या उसका फिर भी विरासत में कोई हिस्सा बनता है? जी, इद्दत के अगर दौरान है तो फिर हिस्सा बनेगा, और बेशक 3 तलाक़ें भी हो चुकी हैं जी, तो अगर उस दौरान खामिद फौत हो जाता है जी, फिर उसको बीच में हिस्सा मिलेगा, और अगर इद्दत पूरी हो चुकी है तो फिर नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज की और वजाहत कीजिएगा कि जिस तरह आपने वर्सा की बात की, तो हमारे वारिस के नाम पे हमारे जहन में हमेशा आता है बहन भाई, बच्चे, बेवा। लेकिन अगर कोई शख्स जवानी में या मिडिल एज में उसका इंतकाल हो जाता है और उसके वालदेन हयात हैं, तो वालदेन का क्या हिस्सा बनता है विरासत में? वो मैंने जैसे आपको अर्ज किया ना कि इसमें मुख्तलिफ नैयत होगी, उसके बच्चे कितने हैं, बहन भाई कितने हैं, वालदैन की क्या सूरत हाल है, तो वो असल में विरासत के अंदर हम यही देखते हैं, पूरी तफसील ली जाती है, फिर उसका फतवा दिया जाता है। तो उसमें यकीनन वालदैन का हिस्सा 100% है, उनको हिस्सा मिलेगा, जरूर मिलेगा। अच्छा, कानूनन और शरीयतन, ये आखिरी सवाल होगा प्रॉब्लली मेरा, नेमतुल्लाह आप इस पे पहले शुरुआत कर लीजिएगा कि अगर जब कोई किसी शख्स का इंतकाल होता है और उसके बाद वर्सा की और लवाहिकीन की लिस्ट बनाई जा रही होती है, अगर कोई शख्स उसमें से कोई बहुत ही अहम वारिस है, कोई बहन है जिसका इंतकाल हो गया, या उस एटलीस्ट आपने मेंशन भी नहीं किया उसके अंदर, तो फिर उसके बाद तरमीम की, रद्दोबदल की गुंजाइश होती है, या वो इनिशियल जो आपने नाम दिए वही काम आएंगे? इसमें ये होता है कि जैसे मतलब किसी का इंतकाल हो जाता है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोर्ट में जाते हैं, तो आजकल ये है कि कोर्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सक्सेशन एक्ट है उसके तहत 1925, तो उसमें ये है कि अगर जो पिटीशन फाइल कर रहा है, जो पिटीशन बन रहा है, तो बाकी जो उसके लीगल हेयर्स होंगे, वर्सा होंगे, वो उसमें नो ऑब्जेक्शन देते हैं म्यूचुअली मिलके, तो फिर कोर्ट उनको शेयर डिस्ट्रीब्यूट करके देती है। लेकिन अगर किसी ने किसी एक लीगल हेयर को जस्ट सपोज के किसी का बहन या भाई से झगड़ा है, या ये है उनको मालूम कि ये हमारी बहन तो बाहर रहती है
या इनको हम मेंशन ना भी करें तो ठीक है, वो कर देते हैं, लेकिन अगर वो कर भी देते हैं तो कोर्ट वेरीफाई करवाता है नादरा डिफरेंट डिपार्टमेंट से उसकी FRC खानदान नंबर 1 जी, है खानदान नंबर, तो FRC रिपोर्ट नादरा से आ जाती है, तो कोर्ट फिर इसमें खुद पॉइंट आउट करती है कि इस वाले लीगल हेयर को आपने मेंशन नहीं किया, तो उसको मेंशन करके उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोर्ट बिल्कुल सेपरेट, ठीक है। यानी कई लोग अगर आपको ये झांसा देना चाहें कि जी पेपर वर्क बहुत आगे चला गया है, अब आपका नाम रह गया है, चले हम जबान दे देते हैं आपको कि जब फैसला आ जाएगा आपको अपना हिस्सा दिया जाएगा, नहीं, लीगैलिटी में अपना मेंशन, अपना नाम जरूर इंसिस्ट कीजिए। अच्छा, आखिरी हाँ या ना का जवाब मैं आप तीनों से लेना चाहूंगी कि मौजूदा हालात को देखते हुए जो माशरती और समाजी बुराइयां हमारे सामने हैं, क्या आप तीनों लोग ये लोगों को मशवरा जरूर देंगे कि अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में शरीयत के कानून के मुताबिक वसीयत जरूर बनाएं या नहीं? किंजर, आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और इस्लाम ने भी इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि मतलब कानूनी जो आपका हिस्सा बनता है, जिसका जो शरीयत के हिसाब से, उसको जरूर बनाया जाए। अगर ना बनाएंगे तो बाद में जो प्रॉब्लम्स होंगी तो समझेंगे मरने वाले पे भी एक तरह से बोझ ही है, उसको बनाना चाहिए। आप क्या कहेंगे, हाँ या ना? जी हाँ, बनानी चाहिए। और उसको रजिस्टर भी कराएं आप? अगर उसको रजिस्टर ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो फिर एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। बिल्कुल। इमरान भाई आप क्या कहेंगे, वसीयत बनाएं या ना बनाएं? जी जरूर बनाए। और आखिर में मैं एक गुजारिश जरूर करना चाहूंगा, हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए मुफ्ती शफी साहब, इंतकाल होने लगा उनके वालिद साहब का जी, तो कहा बेटा उमूमन मरने के बाद औलादें जल्दी भूल जाती हैं, तो मैं तुम्हें हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि मुझे जल्दी ना भूलना। तो हमें इस तरह की वसीयतें भी करनी चाहिए, खाली माल को ही आगे पीछे ना लेके चले। बिल्कुल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वसीयत है तो उसमें हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद दोनों को लेकर आए। अस्सला कह के हुकूकुल्लाह नमाज, और खवातीन का स्पेशली और गुलामों का स्पेशली, हुकूकुल इबाद का भी पूरा पैकेज दे दिया और हुकूकुल्लाह का भी पूरा दे दिया। तो हमें अपनी आखिरी वसीयतों में ये बातें जरूर ऐड करनी चाहिए कि बेटा हमने जो जिंदगी में दीन से गफलत बरती है, आप ना बरतना, हमें जरूर अपनी नेक अमाल करके हमें याद रखें। बहुत खूबसूरत बात आपने की। इसी पे हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। इमरान भाई, आपकी आमद का, नेमतुल्लाह आपका, किंजर का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। जिस तरह के बहुत सारे मुखय्यर अफराद जिंदगी में लोगों की इमदाद कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, और जब उनकी आंख बंद होती है, जब वो इंतकाल कर जाते हैं, तो ये घराने सोचते हैं कि क्या वाकई अब हमें कोई उस तरह लुक आफ्टर करेगा या नहीं। तो सबसे बेहतरीन वसीयत ये होती है कि जो अच्छे अमाल आप जिंदगी में कर रहे हैं, आपके बच्चे उसको आगे लेकर चलें और आपकी रिवायतों को कायम रखें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, पीर के रोज दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।